ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کسی بھی ملک کے لیے اس کا ایوان یا اس کا پارلیمنٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس پر حملے یا کسی بھی سیکورٹی حصار کو توڑ کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ محفوظ نہیں تو پھر پورا ملک محفوظ نہیں۔ یعنی یہاں جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو پورے ملک کے لوگ چن کر کے بھیجتے ہیں تاکہ یہ وہاں بیٹھ کر کے عوام کی حفاظت کریں، لیکن خود ان کا ایوان محفوظ نہیں ہے تو اس کو دہشت گردانہ کارروائی ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ الگ ہے۔ لوک سبھا کارروائی کے دوران 13 دسمبر کو جب دو نوجوان وزٹر گیلری سے ایوان میں کودنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور پھر دونوں کی جانب سے اسموک بم کا استعمال ہوتا ہے جس سے پورے لوک سبھا میں، پارلیمنٹ میں دھواں پھیل جاتا ہے۔ ایسے چیز جب ہوتی اور اس موقع پر مسلمان ہوتا یا کوئی سکھ ہوتا تو اس وقت میڈیا کا رخ کیا ہوتا اور میڈیا میں کیا کچھ اس وقت صورتحال بھیانک انداز میں مسلمانوں کے چہرے دکھا دکھا کر کے پیش کی جاتی، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مشکل وقت میں کانگریس رکن پارلیمنٹ گرجیت سنگھ اوجلا نے ہمت دکھاتے ہوئے ایک حملہ آور کے ہاتھ سے اسموک بم چھین لیا تھا اور پھر انہوں نے ایک بیان دے دیا جو بیان اس وقت سرخیوں میں آ رہا ہے۔ اب گرجیت سنگھ اوجلا نے بیان دیا کہ اگر کوئی مسلمان یا سکھ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا، اس لیے یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ذات اور مذہب کے چشمے سے نہ دیکھیں، یہ ملک سب کا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ملک کی سیکورٹی کے معاملے پر پوری طرح سے متحد ہونے کی بات ہو رہی ہیں، خامیاں کہاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ جن بی جے پی لیڈران کی جانب سے، بالخصوص جو کرناٹک کا ایک ایم پی ہے، اس کی جانب سے جو پاس دیا گیا تھا وزٹر پاس، اس کو لے کر کے اس کو معطل کرنے کے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یہ واقعی میں سوال بہت ہی، اور میڈیا کا جو رخ اس وقت ہے کہ ان لوگوں کو دے کر کے، ان خاتیوں کو جنہوں نے گھسا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو گھسے، سب سے پہلے ان کے بارے میں ہم لوگ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جو یہ واقعہ ہوا اس کے محض چند گھنٹے قبل پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے ایک نوجوان اور خاتون کو تقریباً ایک ہی قسم کی گیس چھوڑے اور نعرے لگاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ان کے نام ساگر شرما، جس کے باپ کا نام شنکر لال شرما ہے، اور پھر ایک منورنجن ڈی جو یوراج ڈی کا بیٹا ہے، اس کا تعلق کرناٹک کے میسور سے ہے۔ اس کے علاوہ دہلی پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے گرفتار کیے گئے دونوں مظاہرین کو پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ فی الحال ان سے پوچھ گچھ جاری، تحقیقات جاری ہے، اور ان کے نام نیلم ہے جو خاتون ہے جس کی عمر 42 سال ہے، اور انمول شندے ہے جس کی عمر 25 سال بتائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھسنے کا پلان 1.5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ 1.5 سال پہلے میسور میں سبھی ملزم ملے تھے اور جولائی میں ایک ملزم نے جا کر کے پارلیمنٹ کی ریکی بھی کی تھی۔ نوبھارت ٹائمز میں اس کی تحقیقات کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں توڑ پھوڑ کی سازش 1.5 سال قبل بنی جانے لگی تھی
اب تک کی تفتیش میں بات سامنے آئی کہ تمام ملزمان سوشل میڈیا پیج بھگت سنگھ فین کلب کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ان سب کی ملاقات تقریباً 1.5 سال قبل میسور میں ہوئی، جہاں سے اس سازش کا جال شروع ہوا، اور پوچھ گچھ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ 10 دسمبر کو سبھی ایک ایک کر کے دہلی پہنچے، اور 10 دسمبر کی رات ہی تمام ملزمین گروگرام میں وکی کے گھر رہے، اور دیر رات للت جھا بھی وکی کے گھر پہنچ گئے، اور پارلیمنٹ کی ریکی جولائی میں ہوئی تھی۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزمان نے سازش کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو ایک بار پھر دوبارہ دیکھا تھا، اور جولائی میں ساگر کو لکھنؤ سے دہلی بھیجا گیا تھا تاکہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا کرے، لیکن وہ اندر جانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، سیکورٹی چیک کر کے پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ اتنی ساری تفصیلات مل رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اس کاروائی کو دہشت گردانہ کاروائی، جو بھی مطالبے ان کے ہو سکتے ہیں، کوئی بے روزگار ہو سکتا ہے، یہاں صرف ایک ہی چشمے سے دیکھ کر کے میڈیا کا، جس طرح میڈیا ٹرائل چلتا ہے اس طرح میڈیا ٹرائل نہیں چل رہا ہے۔ کسی تنظیم سے اس کو جوڑ کر کے لوگوں کے اندر بھڑکاؤ یا مخصوص قسم کی جو ذہنیت پیدا کرنے کی میڈیا کی کوشش ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی ساری تفصیلات پولیس کے ذریعے سے تحقیقات کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، بلکہ الٹے سے ان کے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، ان کے والدین سے، ان کے اہل خانہ سے بات کرتے ہوئے انہی خاطیوں کے خلاف سمپتھی جو ہے جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کو لے کر کے اس وقت میڈیا کے اس کردار کو لے کر کے الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر مسلمان ہوتا یا سکھ ہوتا تو کیا ہوتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، آر ایس ایس کے بیک گراؤنڈ والے یا ان کے تربیت یافتہ لیڈران کو اگر سی ایم کو عہدے دیے جائیں تو فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ مدھیہ پردیش کے نو منتخب وزیر اعلیٰ موہن یادو نے عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ لیا، اور وزیر اعلیٰ نے مدھیہ پردیش میں مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر بجانے پر پابندی لگاتے ہوئے ہندوتوا کی پہلے فیصلہ سناتے ہوئے اپنے جو ہے سی ایم کا فیصلہ سنا، بحیثیت سی ایم اپنا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ دارالحکومت بھوپال میں کابینہ کی پہلی میٹنگ میں لے لیا، یعنی کہ عوام کے سہولیات، بنیادی سہولیات، ان کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، مذہب کا استعمال کرو اور لوگوں کو پولرائز کرنے کے لیے ایسے فیصلے سناؤ جس سے سب لوگ یا پھر دھرم کے نشے میں لوگ جو ہے اپنی اصلیت بھول جائیں یا ان کی جو ناکامیاں ہیں اس کو بھلا دیں۔ ادھر یہ خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی کہ متھرا شاہی عیدگاہ میں بھی ASI سروے ہوگا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج اس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے راستہ ہموار کیا۔ گیان واپی مسجد کی طرح ہی اب متھرا شاہی عیدگاہ کا بھی ASI سروے ہوگا۔ دراصل متھرا شاہی عیدگاہ ASI سروے کرائے جانے سے متعلق اس عرضی کو عدالت میں داخل کیا گیا تھا۔ عرضی میں متھرا واقع شری کرشن جنم بھومی سے جڑی ہوئی جو مسجد ہے اس کا کسی ایڈوکیٹ سے سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس تعلق سے 18 الگ الگ عرضیاں داخل کی گئی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کو ان سبھی عرضیوں پر ایک ساتھ سماعت کی گئی اور پھر عدالت نے متھرا شاہی عیدگاہ کی مسجد کے سروے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، خبروں کو کس طرح چھپا دیا جاتا ہے، ناموں کو کس طرح چھپا دیا جاتا ہے۔ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کے PCB ہاسٹل کے کمرہ نمبر 68 میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ بم پھٹنے سے پربھات نامی طالب علم زخمی ہوا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ کا پنجہ اڑ گیا ہے، اس کے سینے میں بم کے چھرے لگ گئے ہیں۔ طالب علم PCB کے اس کمرے پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھا۔ کرنل گنج تھانہ پولیس موقع پر پہنچ کر تحقیقات میں مصروف ہے۔ زخمی طالب علم کو علاج کے لیے SRN اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، اور بم دھماکے کے بعد وہاں کوہرام مچ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پربھات نامی جو ملزم ہے وہ بم بنا رہا تھا، تیار کر رہا تھا۔ کیا آپ کو میڈیا میں اس پر تبصرے کرتے ہوئے ملا؟ اس کے اوپر ٹرائل چلاتے ہوئے ملا؟ اس کو کسی دہشت گرد تنظیم سے جوڑتے ہوئے ایک مخصوص قوم کو نشانہ بناتے ہوئے کوئی میڈیا نظر آیا؟ نہیں آیا۔
طلبا کی مدد سے زخمی طالب علم کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. پولیس معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے. اب اس کو طالب علم کہا جائے یا مشتبہ عسکریت پسند کہا جائے یا مشتبہ دہشت گرد کہا جائے, یہ تحقیق کے بعد ہی ہوگا. لیکن یہاں پر کوئی اور نام ہوتا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اگر مسلمان ہوتا تو میڈیا میں اس کے اب تک کتنے نام آ چکے ہوتے اور کیا کچھ ہوا ہوتا, آپ اندازہ لگائیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پی سی بینرجی ہاسٹل میں رہنے والا ایک طالب علم, بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں لے رہے, صرف طالب علم طالب علم طالب علم کہہ کر کے بعض اخبارات اس کی شناخت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں اس کا نام پربھات یادو ہے, جو پی سی بینرجی ہاسٹل میں رہتا ہے. وہ مبینہ طور پر بم بنا رہا تھا اور دھماکے میں شدید زخمی ہو گیا. اب یہ کیوں بم بنایا رہا تھا, کس کو بدنام کرنے کے لیے, کس کو حملہ کرنے کے لیے, کس قوم کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے, اس کے پیچھے اس کی کیا چیزیں تھی, یہ تو پولیس بتائے گی. لیکن جیسے عام طور پر میڈیا کا یہ رول اس طرح کے معاملے میں وہ پہلے ہی فیصلے لینا شروع کر دیتا ہے. مختلف قسم کی تنظیمیں جو ہوتی ہی نہیں, اس کا حوالہ دے کر کہ نہ جانے کہاں سے کہاں جوڑنے کی کوشش, وہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ اس کی کیونکہ اس کا نام پربھات یادو ہے, جو مشتبہ دہشت گرد اس کو کہہ سکتے ہیں یا مشتبہ عسکریت پسند بھی کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی ہو. بہرکیف ناظرین گرامی, یہ خبریں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے جب بعض قوم اور سماج کے نام آتے ہیں تو اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے, اور بعض موقع پر جو ہے اس کو کس طرح سے دبا دیا جاتا ہے. ناظرین گرامی, بائیڈن نے بھارت کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا ہے. اب وجوہات کو لے کر کے لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کر رہے ہیں. امریکہ بھارت کی دوستی, مودی اور بائیڈن کی دوستی, نہ جانے کس کس طرح کی چیزیں پیش کر کے خود کو الگ الگ, یہاں کا میڈیا جو مودی بھکت ہے اس کو الگ پیمانے پر پیش کرتا ہے. جب بائیڈن کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے تو اس پر کچھ بھی بحث نہیں کر رہا. 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر وہ شرکت کرنے والے تھے, لیکن خبر آ رہی کہ بائیڈن نہیں آئیں گے. یہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ 4 ملکوں کے اتحاد کیواڑ کی بھارت میں اگلے ماہ مجوزہ میٹنگ بھی اب نہیں ہوگی. یہ میٹنگ 27 جنوری کو ہونے والی تھی. یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چند دنوں قبل ہی امریکی محکمہ انصاف نے کہا تھا کہ نیو یارک میں مقیم ایک معروف سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ پنون کے قتل کے ناکام منصوبے میں ایک بھارتی سرکاری اہلکار بھی شامل تھا, حالانکہ بھارت نے ان الزامات کی تردید کی تھی. یعنی جو معاملہ کینیڈا کے ساتھ اس وقت جو حالات خراب ہوتے ہوتے بھارت کے بچے ہوئے ہیں, محسوس یہی ہوتا ہے کہ اسی معاملے کے تحت اس وقت امریکہ اور بھارت میں بھی اس وقت دوریاں بنتی جا رہی ہیں, اور اس کی اصل وجہ شاید یہی ہے. یہ کہتے ہوئے ان چیزوں کو اس وقت سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے اب آگے بڑھتے ہیں, اور جو تازہ خبریں اس وقت یا تازہ ویڈیوز غزہ پٹی سے آئی ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ظلم و ستم کی ایک کہانی کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو جموں کے کٹھوا علاقے سے آ رہی ہے, جہاں میونسپل کونسل کے JCB نے ایک غریب کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے اور ایک ٹھیلے کو اٹھا کر کے پھینکا ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے. اس کی یہ ویڈیو اور یہ ٹھیلا دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ چاہے جموں کشمیر ہو یا بھارت کا کوئی بھی علاقہ ہو, بلدیہ ہو, پولیس ہو یا حکومت ہو, وہ غریبوں کی نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف ان کو جو ہے ان پر ظلم کر سکتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے, جہاں پر ایک ٹھیلے والے کو میونسپل کی JCB پوری طرح سے اس کے فروٹ اور جو بھی اس پر سبزی وغیرہ تھی, اور یہی سب کچھ اس کی پونجی ہے, صبح سے شام تک اسی کے ذریعے سے کمانا ہے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے. جب ایسوں کی یہ ٹھیلا گاڑی پر ظلم و ستم کی حدیں بڑھتی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غریب غربا, یہ ٹھیلے والے آخر جا کر کے کس کے پاس انصاف کی دعائی کریں. آئیے ناظرین گرامی, جنین میں ایک مسجد میں گھس کر کے ظالم دہشت گرد صہیونی فوجی قبضہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں کے ممبر پر چڑھ کر کے کس طرح سے جو ہے مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے اپنی اس کے ساتھ. اس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے. یہ جہنمی کتے اور درندے
ان کی سفاکی کی انتہا ہو چکی ہے، ان کی حیوانیت کی اس قدر انتہا ہو چکی ہے کہ اب جو ہے یہ مجاہدوں سے ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں معصوم فلسطینی ہوتے ہیں وہاں پر جا کر کے قبضہ کر کے اپنی گنڈا گردی اور درندگی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرد کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک مسجد کی ممبر پر شوز کے ساتھ چڑھ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر مذاق اڑاتا ہے خطبے کا، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے شیئر کی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ناظرین گرامی، تو وہیں پر اس وقت جو ہے القسام کی جانب سے، القسام کی سنائپر کی جانب سے ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کرنے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے، جو کھڑکی میں کسی چیز کو لے کر کے تیاری میں تھا۔ پہلی والی تصویر یہ بم سے اڑانے کی بات کی ہے، اس لیے کہ یہ تصویر نہیں دکھا سکتے، ویڈیو نہیں دکھا سکتے، یہ تصویریں ہیں جو جاری کی گئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ ہے۔ ناظرین گرامی، میں نے کہا تھا آج صبح بھی کہ کس طرح سے غزہ کی پٹی میں برسات نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اس میں سے ایک سب سے افسوسناک اور نہ دیکھی جانے والی ویڈیو سامنے آئی ہے، جو جنگ میں شہید ہوا تھا، معصوم بچے کے لاش کو لے کر کے جاتا ہوا ایک بھائی یا باپ، اور یہ آسمان سے برستی ہوئی سیلابی برسات نے جو صورتحال وہاں رکھی ہے، اس کے لیے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جو غزہ پٹی میں لگاتار برسات ہو رہی ہے، زندگی درہم برہم ہو چکی ہے، اس کا میں تبصرہ، اس کا اظہار صبح کر چکا ہوں۔ اس کے الگ الگ ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مختلف کیمپوں میں موجود لوگوں کے یہ جینا دوبر ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے گھر ہوئے لوگ جو ہے وہ کیمپوں میں ہیں، اور کیمپ کیا مضبوط ہوں گے اور کیا بارش کی بوندوں کو روک سکیں گے، جبکہ اس قدر موسلا بارش کے سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بمباری بھی جاری ہے، اور ایک اسکول پر حملہ کیا ہے ظالم دہشت گرد اسرائیل نے آج، اور اس میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو زخمی ہیں، اس کی ایک ہی ویڈیو میں معمولی سی دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ خون آلودہ چہرے دکھاتے ہیں تو اس کو عمر تک محدود کر دیتا ہے، اور آج کی مارننگ پرائم ٹائم کو بھی دیکھا ہوگا، اس کو بھی اس نے عمر تک محدود کر دیا ہے۔ اور اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنفرم پر دبائیں گے تو آپ اندر چلے جائیں گے، آپ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ جب اس طرح کا ایج ریسٹرکٹیڈ آ جاتا ہے تو دیکھتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کنفرم والے ورڈ پر اگر دبائیں گے تو ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ صورتحال ناظرین گرامی، جو الگ الگ طرح کی تصویریں آئی ہیں، میں جو تازہ شہداء کی تعداد ہے اور کیا صورتحال ہے اس کی پوری تفصیلات رکھ چکا ہوں مارننگ پرائم ٹائم میں۔ آپ لوگ وہیں پر جو ہے غزہ پٹی کی تازہ صورتحال دیکھ لیں۔ البتہ القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی لگاتار جو ہے وہ جس طرح سے جہنمی کتوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں، اس کی بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،